کا رب فرماتا ہے کیوں تو بھٹکتا پھرتا ہے، کیوں دائیں بائیں جاتا ہے؟ چپ کر کے مسجد آ جا اور لوگوں سے بچ کے تنہائی میں میرا ذکر کر۔ اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تیرے بے چین دل کو چین عطا کر دوں گا۔ وہ تیرا تڑپتا اور پھڑکتا ہوا مزاج، اسے میں سکون کی دولت دوں گا۔ یہ تجھے کہیں اور نہیں ملے گا، یہ میری یاد میں ملے گا۔ یہ چین قرار سکون تجھے یہی میسر آئے گا۔ اطمینان قلبی زندگی کا حسن ہے بھائی، دولت سکون اصل ہے۔ بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیچ جو فٹ پاتھ ہے نا، اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی، لیکن بس نیند ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دی ہے، آنے والوں کو آ گئی ہے۔ اطمینان قلبی، میرا معاشرہ بے سکون ہے، بے قرار ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آج تک بور ہونے کا، نہیں وقت ہی نہیں اتنا میسر آیا، کون سا ٹائم نکالے جس میں بندہ بور ہو؟ وہ تو ہے کہ انسان کچھ فارغ ہو، کہیں اس کے پاس گنجائش ہو تو بور بھی ہو لے۔ کیسے بور ہو لیتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا؟ زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، تو میں بڑے بور ہو رہا ہوں، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، لا یعنی کاموں میں ضائع بڑا ہوتا ہے، تو ہم بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں۔ فضول پیسوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا۔ فضول سوالات بھی دین میں منع۔ آپ قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گیا۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت، اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا۔ فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر دی، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر لے۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، پوری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا، اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کرے گی کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازی بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی،
آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو ہم نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم۔ کبھی حضرت ختیجہ وصال کرنی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا، حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے اور ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے۔ ہم نے ایک تو چیز کو بگو دی، یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب۔ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا۔ کام بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچان۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا۔ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں، مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے۔ سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو، امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے، شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا۔ امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا، لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ اپنی جیب سے فلک سے چھپوا کے ظالموں، جابروں، بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو۔ امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے، چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے، ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے۔ میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے، امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا، اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، اتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو۔
آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد، پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے، پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے۔ اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے، وہ نوجوان اگر سگریٹ کا، شراب کا، بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف۔ اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج جزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے، جو ساری رات بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے، ان لوگوں کے لیے جان دے دی۔ اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ، اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں۔ نہ بھائی، امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے، میرا وطن مدینہ ہے، پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے۔ تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینے کی شہریت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی، اس کی بڑی عزت ہے، تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا، لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی، جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے، سر کا بال ننگا ہو جائے، تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا، سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں، اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا۔ ان شہزادیوں کا اتنا وقار۔ ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا، مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھے سیدہ فاطمہ آ گئی ہے، وہ دیکھے بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا، کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، تو پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں۔ یہاں لوگ زیور باندھتے، دولت باندھتے، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی، کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمت دوڑا تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائے۔ تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی، سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے۔ اب میں فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے۔ فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا، دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں۔
روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، فرمایا چلا آدھی تو کھا آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی۔ حضور 5 دن سے نہیں کھائی۔ بولا بیٹا چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے بس، اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے، رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا۔ او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائے، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا، دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تولنے لگا ہے۔ اب تو کلیجہ پھٹتا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہے، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہے، ان کا نام سننا ہے، آپ کا ریٹ کتنا، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں، تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے۔ انہوں نے کہا حضور سمجھا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے، بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے۔ اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا ہے، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی، تو کہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے۔ نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی۔ ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو۔ کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ ہی اڈن ہارے۔ تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں۔ یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے کھا رہا ہوں، اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں، اعصاب کمزور ہو گئے ہیں،
دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے. تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلے 3-4 سال اور لگا لے پھر آ جانا. وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا. اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا. تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ، صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں. یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، تراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے. کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا. کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے. امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے. یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا. فرمایا یحبون القبور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائے گی. اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچیں. ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں. تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے. جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے. جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا. یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا. آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گیا، تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ. وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ. ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں. تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری. اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے. تو یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں. ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی. میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپواؤ. کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے. تو میں نے کہا یہ فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ اللہ کی بڑا ہے جی. یہ مفت خوری کا مزاج، اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گئے، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ کمزور ذیل ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لغینا عبد الدنیا وعبد الدرہم. فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں. ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لغینا عبد الدنیا وعبد الدرہم. جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے.
اس کا معیار بدل گیا. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے, کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا, 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا, گورنر. السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی, کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار, مجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے, تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں, یہاں کے بھی بندوں سے مانگو تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سامنے اس کا گھر ہے, سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم, اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں. کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا, میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا. تو میں مسجد الحرام سے پار نکل کے, یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے, کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں. حضرت فارغ ہو کے آئے. میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں, اب بھی کوئی سوال کرے. تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے. تو فرمانے لگے چل پہلے بتا, تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بول. تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے, دین تو آپ کے پاس ہے. جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے, اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر, دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی, تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے. وہ اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے, تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا, ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں, بے نیاز لوگ تھے, توجہ ہی نہیں تھی. حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ, آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے, تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے. ایک بندے نے خبر دی کان میں, حضور جہاز ڈوب گیا. فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ. ڈوب گیا جناب, یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے. کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے, 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا, مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی. فرمایا الحمدللہ, اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا, کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں, کیوں دخل اندازی کی؟ اب الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی, جہاز بچ گیا. فرمانے لگے الحمدللہ. پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی, اس خبر کے بعد بھی؟ حضور دیکھ رہے تھے. فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں. فرمانے لگے شکر الحمدللہ, رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا, اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے, تبدیلی تو نہیں آئی. یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے, ڈپریشن ہی ڈپریشن. اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں, دولت کوئی نہیں. کوئی چکر چل جائے نا کبھی, اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے, اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا, لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی, اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے. دانش منداں دا کم نہیں, دل دنیا نہ لانا, اس ووٹی کئی خامد کی تھی, تو جو کیتا سو کھانا. یہ تو کام ہے اس کا, بڑے آئے بڑے چلے گئے, بڑے آئے بڑے نکل گئے, توجہ ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا, علی المرتضیٰ, امام الاولیاء, صاحب صدق و صفا, داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اسد اللہ, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میرے نا طامت پرانی ہو گئی ہے, یہ میں نے زرہ بیچنی ہے, کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں. تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں. فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ, علی کا سینہ دیکھ, اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے. پیسے اہمیت نہیں رکھتے, ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی. فرمایا ضرورت نہیں تھی, اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے, پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا, تو میں نے کہا چلو زیرہ بیچ کے نیا لے لے. ضرورت نہیں, مزاج نہیں, طبیعت نہیں, انہوں نے ماحول نہیں بنایا, ہمارے تو ہاتھ ہو گئی. کرم مجھے پر بھی ہو جائے خدا را یا رسول اللہ,
میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ۔ ہیں دی آنکھیں تو ان آنکھوں پہ ہو نظر عنایت بھی، ہیں دی آنکھیں تو ان آنکھوں پہ ہو نظر عنایت بھی، کروں ان سے میں طیبہ کا نظارہ یا رسول اللہ، کروں ان سے میں طیبہ کا نظارہ یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ۔ کسی بھی غیر پر تیری محبت کو جو وارے گا، کسی بھی غیر پر تیری محبت کو جو آرے گا، اسے ہوگا خسارہ ہی خسارہ یا رسول اللہ، اسے ہوگا خسارہ ہی خسارہ یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، تیرے قدمین کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہو، تیرے قدمین کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہو، تیرے در سا نہیں کوئی دوارا یا رسول اللہ، تیرے در سا نہیں کوئی دوارا یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، تیری ذات گرامی نے کیا ہے فیض، ورنہ تو تیری ذات گرامی نے کیا ہے فیض، ورنہ تو جہاں میں کون تھا تجھ بن ہمارا یا رسول اللہ، جہاں میں کون تھا تجھ بن ہمارا یا رسول اللہ، کرم مجھ پر بھی ہو جائے خدا را یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے
کنارہ یا رسول اللہ